والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جتنی دیر مجھے بولنے کی توفیق دے میرا کریم رب میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال محرم، صفر، ربیع الاول محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کے مہینے پہ اختتام ہوتا ہے. اسلامی مہینے کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں سے ہے. پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے قریب کر دے. تو صحابہ اکرام، 'رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے 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 'رضوان اللہ
اپنے ہر عمل سے ثابت کیا، یہاں تک اپنا مال، اولاد، جان تک اسلام کے لیے قربان کر دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جان، مال، اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، قربانی دیتا ہے، پھر میرا رب عزتوں کے تاج اٹھا کر اس کے سر پہ سجا دیتا ہے۔ جس طرح ہم پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک کے اندر سنا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بیٹے کی قربانی دی رب کی رضا کے لیے، تو میرے کریم رب نے صفا مروہ کی دوڑ قیامت تک آنے والوں کے لیے لازم قرار دی کہ یاد رہے کہ میری بندی نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے یہاں بھی دوڑی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے جب پیش کیا تو میرے رب نے زمزم کا تحفہ دیا کہ میں دے تو آپ کو رہا ہوں، آپ ساقی زمزم ہیں، قیامت تک آنے والے اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ساتھ تیری یاد بھی آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تو میرے کریم رب نے اپنی دوستی کا اظہار فرمایا کائنات میں 1,24,000 کم و بیش نبی میں نے بھیجے ہیں، پر ابراہیم جو میں اعلان کر رہا ہوں صرف تیرے لیے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو جو قربانی دیتا ہے پھر میرا کریم رب عزتوں کے تاج اس کے سر پہ سجا دیتا ہے۔ یہ 10 ذی الحج کو قربانی تھی، آگے اگر آپ چلیں تو 18 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن سر زمین مدینۃ الرسول، اور ہستی ہے داماد رسول خلیفہ شوم حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک مدینہ پاک کے اندر جامع شہادت نوش فرمایا۔ کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی، رسول، پیغمبر آئے، ان کے ماننے والے آئے، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا۔ کائنات میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ کسی شخص نے کسی نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ پھر اعزاز بھی یہ کہ نبی نے خود اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور ساتھ ارشاد کیا فرمایا عثمان، اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا میں محمد ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اعزاز حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسلام قبول کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور وہاں حضرت عثمان غنی کی خالہ تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ملاقات ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے گہرے دوست تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عثمان میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست ہو اور وہ پاک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، دوستی کا حق یہ ہے کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جب وہ بولتا ہے تو موتی جھڑتے ہیں، جب بندہ اس کا چہرہ دیکھے
تو نگاہ ہٹانے پہ دل نہیں کرتا، اس کی زلفیں ایسی کالی سیاہ ہیں لیکن نور چمکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ کر حضرت عثمان غنی کو نقشہ کھینچ رہے تھے حضور کے حسن کا، اتنی دیر ہوئی کہ آمنہ کے لال وہاں سے گزرے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں عثمان یہ وہی محمد ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو حضرت عثمان غنی حضور کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں ابوبکر جو تو لفظوں کے اندر نقشہ کھینچ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ محمد سونا لگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، خوبصورت نوجوان تھے، پہلے ہی خوبصورت تھے، لیکن جب ایمان کی دولت آئی تو چہرہ اور جگمگانے لگا۔ گھر گئے تو چچا نے پوچھا آج کیا معاملہ ہے، چہرے پہ بڑی آج رونق نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں آج چارجر کروا کے آیا ہوں۔ کہا کوئی سمجھا نہیں؟ کہا آج محمد عربی کا دین لے کر آیا ہوں، آج میں نے اپنا نبی محمد الرسول اللہ کو بنا لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج کے بعد میرا دین اسلام ہے۔ چچا تھا کافر تھا، درخت کے ساتھ باندھ دیا، سارا دن باندھا رہا، تکلیف دی، شام ڈھلنے لگی تو کہنے لگا پاس آ جاؤ۔ کہا چچا سنو یہ جان تو جا سکتی ہے پر محمد کا دیا ہوا دین چھوڑ نہیں سکتا۔ اسلام قبول کیا، اسلام کے بعد آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلا عمرہ شریف کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو مکے کے کافروں نے کہا کہ ہم محمد کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ سفیر۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ہوگا۔ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی کو۔ آپ گئے تو جب گئے نا تو مکہ والوں نے، کیونکہ ریلیشن تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، رشتہ داری بھی تھی، آپ تاجر تھے تو تجارت کی وجہ سے آپ کی دوستی تھی، اسی لیے سفیر بنا کر بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے، وہ کہنے لگے عثمان تم آ گئے ہو، تمہارے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے اور تجارتی سطح پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لہٰذا تم آ جاؤ، کعبہ ہے طواف کرو، نماز پڑھو، تمہارے لیے اجازت ہے پر محمد کے لیے نہیں۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں محمد کو چھوڑو، صرف اللہ کو اللہ کو اللہ کو، عثمان غنی نے درس دیا کہ نہدانو سنو، یہ کعبہ تو ہم نے تب مانا ہے جب محمد کو مانا ہے، تو یہ قبلہ کعبہ رکھو اپنے پاس۔ عثمان کو نہیں چاہیے، عثمان تب تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ عثمان کا امام محمد مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی کتنے دن رہے کہ آپ کی قتل کی افواہیں اڑنا شروع ہو گئیں، لیکن آپ نے کعبہ کی طرف نگاہ نہیں کی۔ کیوں؟ کسی نے کہا عثمان کعبہ ہے، کہا اس کعبے کو تو ہم نے تب مانا تھا جب محمد کا چہرہ پھرا تو رب نے اسے کعبہ بنایا تھا۔ ہم نے اسے کعبہ کب مانا؟ ہمارا قبلہ کعبہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کہ آپ نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی۔ مدینہ الرسول کے اندر ایک ہی میٹھا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، باقی سارا پینے کے قابل نہیں تھا۔ ایک یہودی تھا
جو مہنگے داموں بیچتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اتنے تنگ آ گئے، آ کر حضور کے دربار میں ہاتھ جوڑے کریم، بڑے تنگ آ گئے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، شاید کہ آج بھی وہی ہمارے سامنے آج پانی بیچا جا رہا ہے، پانی بیچنے والے بھی بڑے خوش، پانی خریدنے والے بھی بڑے خوش، لیکن یہ سارے معاملات آج سے نہیں چلے، تب بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جہاں یہ بیچنے والے ہیں وہیں پہ اپنے پیسے سے خرید جا کر کہنے لگے کیا تو کتنے کا یہ بیچے گا؟ اس نے اپنے منہ مانگی، رقم مانگی، حضرت عثمان غنی نے رقم ادا کی، رقم ادا کرنے کے بعد حضور کے دربار میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام پہ وقف کر دیا، میرے نبی اتنے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے خوشی میں اعلان فرمایا عثمان تو نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا ہے، میں محمد رب کی جنت تیرے نام پہ وقف کر رہا ہوں، میں رب کی جنت تیرے نام پہ وقف کر رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ غزوہ تبوک، صحابہ اکرام پریشان، حالات تنگ، قحط سالی، جب قحط سالی ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کو کہ کون ہے جو دین کے لیے قربانی دے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ 100 اونٹ میں وقف کرتا ہوں دین کے لیے، ساز و سامان۔ حضور نے دوسری مرتبہ ترغیب دلائی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہا آقا میں 100 اونٹ اور آپ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ حضور نے پھر ترغیب دی، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا آقا 100 اونٹ بما ساز و سامان اور وقف کرتا ہوں۔ 300 اونٹ وقف کیے، حضور نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی 1000 دینار لائے، حضور کی جھولی میں ڈالے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دینار لے کر کبھی ادھر ڈالتے کبھی ادھر ڈالتے، الٹتے پلٹتے، حضور خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عثمان جا، آج کے بعد تو کوئی عمل کرے تجھے نقصان نہیں ہوگا، جا میں رب کی جنت تیرے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ یہ وہ تبوک کا موقع ہے، لیکن خوشی کا اظہار حضرت عثمان غنی پہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، ہر صحابی نے اپنا اپنا عمل ڈالا، آپ نے اپنے عزت و مقام کے مطابق آپ نے آ کر حضور کے دربار میں مال و متاع جمع کیا۔ کسی نے سارا دن قربانی کی، جنگل کے اندر، کھیت کے اندر، کسی نے سارا دن باغ کے اندر مزدوری کی، 2 کلو چھوارے ملے حضور کے دربار میں آ کر پیش کر دیے، کسی نے سونا کسی نے چاندی آ کر پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق گئے، اپنے گھر کے اندر گئے، آدھا سامان چادر پہ ڈالا، اٹھا کر لائے، آ کر کہا آقا میں اپنے گھر کا آدھا سامان لایا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، حضرت ابو بکر صدیق ہر موقع پہ پہلا نمبر لے جاتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں ابو بکر کیسے پہلا نمبر لیتے ہیں، دل ہی دل میں خیال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو حضور کے دربار میں پیش کر کے بیٹھ گیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ دیکھ رہا ہوں کہ آج حضرت ابو بکر صدیق کیسے پہلا نمبر لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، گھر کے اندر گئے، آپ نے چادر بچھائی، گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر چادر پہ ڈال دیا۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی سوئی بھی دیوار کے ساتھ لگی نہ رہ جائے، اگر سوئی ملی اسے بھی اٹھا کر رکھ دیا۔ بعض صحابہ، بعض محدثین نے لکھا جب آپ سارا ساز و سامان اٹھا کر سر پہ گٹھلی رکھی، جب چلنے لگے گھر سے، عشق بولا کیا سب کچھ قربان کر دو گے؟ عقل بولا ہاں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ عقل نے جب عقل اور عشق کا مکالمہ ہوا، عشق نے کہا جب سب کچھ قربان کرنا ہے، یہ تن پہ جو لباس پہنا ہے اسے بھی قربان کرو۔ اندر گئے، وہ لباس اتار کر وہ بھی اپنے سامان کے اندر رکھا، بوری
لی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کانٹوں کے بٹن لگا لیے۔ جب یہ عشق والا لباس حضرت ابو بکر صدیق پہن کر گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا دیکھ نا میرے یار کے یار نے آج میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لہذا اب تم اعلان کر دو آسمان بھی جتنے فرشتے ہیں وہی لباس پہنیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا۔ جبرائیل تو بھی لباس نورانی اتار دے، وہ بھی لباس پا جو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اپنا سامان لیے دھیرے دھیرے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے پاک نبی بار بار مسجد نبوی کی طرف دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھتے کیا ابھی تک ابو بکر نہیں آیا؟ حضور جانتے تھے کہ نہ جانے آج وہ عاشق کیا کائنات اٹھا کر لائے گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور کے دربار میں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا آقا سب کچھ لایا ہوں، کیا گھر کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ کہا گھر صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، ادھر سے جبرائیل امین کو حکم ہوا جبرائیل جا میرے نبی کے دربار میں جا، میرے نبی سے سلام کرنا اور کہنا کہ ابو بکر سے پوچھنا کیا یہ سب کچھ لوٹا کر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ جب جبرائیل امین آئے حضور کے دربار میں، دوستو ایک جانب غلام ابو بکر صدیق بیٹھا، دوسری جانب جبرائیل امین آیا، ایک جانب تو سمجھ میں آتا ہے یہ زمینی رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق بوریے کا ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، ادھر جبرائیل امین سدرہ کا مسافر آیا ہے، نورانی لباس نہیں وہی بوری ٹاٹ کا لباس ہے وہ پہن کر آئے۔ پاک نبی کے دربار میں جب سلام پیش کیا، میرے نبی نے دیکھا تو دیکھتے گئے، فرمایا ابو بکر تجھے تو سمجھ آتا پر جبرائیل تجھے کیا ہوا؟ تو نورانی لباس کیوں اتار کر آیا؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے نہ دیکھیے، اپنے یار ابو بکر کو دیکھیے، اس نے یہ عشق کے بدلے میں اتنا مقام حاصل کیا، اس کا لباس میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، آپ اپنی نگاہ نبوت اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھیں، صرف مجھے نہ دیکھیں، جتنے فرشتے ہیں انہوں نے یہی لباس پہن رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا رب کو یہ لباس پسند ہی بڑا ہے۔ کہا ابو بکر سے پوچھئے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو سلام دیا نا اور پوچھا کیا رب پوچھ رہا ہے؟ یار کیسا منظر ہے کہ رب نبی سے فرمائے کہ میرے بندے سے پوچھو یہ سب کچھ لٹا کر تو رب پہ راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق محدثین نے لکھا کہ بیٹھے ہوئے تھے، دو زانو ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا میرا ہے کیا؟ یہ سب کچھ تو آپ کا ہی ہے یا آپ کے رب کا ہے، میرا کیا ہے؟ میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دیا، حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ بما ساز و سامان مال کے دیے، 1000 دینار دیے، تو حضور خوش ہو کر کہہ رہے ہیں عثمان جاؤ آج کے بعد جو عمل کرو گے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ بعض علماء نے لکھا پہاڑ کانپنے لگا، لیکن محبت والوں کے اپنے رنگ ہیں۔ محبت والوں نے کہا وہ کانپ نہیں رہا تھا، وہ اپنے مقدر پہ جھوم رہا تھا کہ میں صدقے جاؤں اپنے مقدر پہ کہ میرے پہ نبی سوار ہو، مجھ پہ ابو بکر صدیق سوار ہوئے، حضرت عمر سوار ہوئے، حضرت عثمان سوار ہوئے۔ اب دیکھیے اپنے پاک نبی کا علم غیب سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضور نے جب پہاڑ کی ٹھوکر لگا کر فرمایا رک جا، خیال کر تجھ پہ ایک نبی، تجھ پہ نبی موجود ہے، تجھ پہ صدیق موجود ہے، تجھ پہ 2 شہید موجود ہیں۔ پھر کائنات نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا، حضرت عثمان